بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج ڈالر 230 روپے سے اوپر جا چکا۔ وجہ کیا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈالر پاکستانی کرنسی کو بہت زیادہ پچھاڑ رہا ہے۔ پاکستانی کرنسی بڑی تیزی سے ڈیویلیو ہو رہی ہے۔ پچھلے صرف چند دنوں میں پاکستانی روپیہ تقریباً 50 روپے کے قریب گر گیا۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی۔ ابتدا میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ پاکستانی معیشت کے بارے میں، آج کے موجودہ حالات کے بارے میں اور ڈالر کی اڑان کے بارے میں مکمل جاننا چاہیں گے تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ سے بطور پاکستانی میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ آواز اٹھائیں۔ جو کرنسی کی ہماری ڈیویلیویشن چل رہی ہے، ڈالر کی جو اڑان ہے، اس کو اگر آپ چاہیں بطور محب وطن پاکستانی تو سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ کہیں بھی ٹاپ ٹرینڈ بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی معیشت پہ ڈیفالٹ کے جو ہے وہ خطرات منڈلا رہے ہیں وہ بھی بڑے واضح ہیں۔ دنیا کے جو ملک ڈیفالٹر ڈکلیئر ہو جاتے ہیں، دیوالیہ، ان کے کیا حالات ہوتے ہیں، ہمسایہ ممالک کی ایک چھوٹی سی جو ہے وہ اس پہ نظر ڈالیں گے۔ ان سارے عوامل کا یہ سٹارٹ یہاں سے لیتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے چند ان ممالک میں شامل ہے جس نے IMF جیسے اداروں، پیرس کلب اور دنیا کے دیگر دوست ممالک سے بہت زیادہ قرضے لے رکھے ہیں۔ پاکستانی کرنسی وقت کے ساتھ ساتھ ڈیویلیویشن ہوتی رہتی ہے۔ یہ کبھی بھی سٹیبل کرنسیوں میں سے نہیں ہے کہ جو ایک جگہ رکی رہے، بہتر ہو۔ وقتی طور پہ جب ہم قرض وغیرہ لیتے ہیں تو صورتحال قدرے بہتر ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر معاملات وہیں کے وہیں۔ خطے کی کمزور ترین کرنسیوں میں سے پاکستانی کرنسی ہے۔ آپ انڈیا کی کرنسی کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، نیپال اور بھوٹان کی کرنسیوں کو دیکھ لیں، حتیٰ کہ افغانستان کی کرنسی کو دیکھ لیں۔ کوئی کرنسی اتنی کمزور نہیں ہے جتنی آج پاکستانی ہے۔ ہمسایہ ممالک انڈیا کی کرنسی کبھی ہمارے ساتھ 1 روپیہ برابر تھی، آج وہ 2.5 سے 3 روپے پہ پہنچ چکے ہیں اور ہمارا 1 روپیہ ہے۔ اسی طرح بنگلہ دیشی ٹکا وہ ہم سے آگے نکل چکے۔ حتیٰ کہ جو افغانی آپ کرنسی ہے اس میں 90 افغانیاں دیں گے تو آپ کو 1 امریکن ڈالر مل جائے گا۔ لیکن آج کی تاریخ میں جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو ہمیں 230 روپے پاکستانی دینے پڑیں گے تو آپ کو، یا 32 روپے، تو 1 US ڈالر ملے گا۔ جیسے میں نے وجوہات میں عرض کی کہ پاکستان قرض لینے والے ممالک میں معیشت آلویز جو ہے وہ کبھی سٹیبل نہیں ہوئی، ڈماڈول کنڈیشن پہ چلتی رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو برآمدات ہیں، ایکسپورٹس ہیں، وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہم بیرونی دنیا سے ڈالر جو ہے اربوں ڈالر سالانہ اپنے ملک میں لے آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ باہر سے جو چیزیں ہم لگژری آئٹم منگواتے ہیں، مثلاً کھانے پینے کی بہت سی اشیاء جس میں خوردنی تیل ہے، اس کے بعد آپ کی پیٹرولیم مصنوعات ہیں، آپ کے سگریٹ اور پتی ہیں، اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں، موبائل تھے، جن پہ اربوں ڈالر سالانہ ہم باہر کے ممالک کو بھیج دیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے درمیان ایک بڑا واضح فرق پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے تجارتی خسارہ دن بدن آگے جا رہا ہے۔ یہ وہ وجہ ہے کہ پاکستانی نہ معیشت سٹیبل ہوتی ہے، نہ کرنسی سٹیبل ہوتی ہے۔ اب دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم قرض کی قسطیں ادا کرتے ہیں، IMF، پیرس کلب اور دیگر دوست ممالک ہیں جو پاکستان کے، تو ہم سالانہ اربوں ڈالر اکٹھے کر کے اپنی کرنسی کے ان کو قرض کی قسطیں دے دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ملک میں ڈالر شارٹ ہو جاتا ہے، مارکیٹ میں اس طرح دستیاب نہیں رہتا، تو پھر انتہائی مہنگا ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی کی جو کرنٹ سچویشن ہے، پاکستان نے ایک پروگرام ابھی لیا تھا لاسٹ 6 ارب ڈالر کا IMF سے، ابھی 1.5 ارب ڈالر کی قسط ملنی تھی جو IMF نے روک رکھی ہے۔ وہ ہر طرح کی اصلاحات پاکستان نے کی، پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کی،
بجلی بے تحاشا مہنگی کی، ہر چیز گیس مہنگی کی، لیکن باوجود اس کے وہ ہمیں قرض دینے کو تیار نہیں۔ اب کیا ہے کہ ہم نے بیرونی ادائیگیاں بھی کرنی ہیں، ملک میں ڈالر کی جو ہے وہ دستیابی بھی نہیں ہے، یہ تو وجوہات ہوں گی ایک۔ اب جو سب سے بڑی وجہ ہے جس نے پچھلے چند دنوں میں ڈالر نے دنیا کی کافی کرنسیوں کو جو ہے وہ ڈاؤن کر ڈالا، اس میں آپ جانتے ہیں کہ رشیا اور یوکرائن کی جو جنگ چل رہی تھی، اس میں تیل کی قیمتیں بہت بڑھ گئیں، گیس کی قیمتیں بڑھ گئیں، کیونکہ گیس جو ہے پورے یورپ کو رشیا سپلائی کر رہا تھا، آئل جو ہے اس میں بھی رشیا 5 بڑے ممالک میں شامل ہے، لیکن امریکہ کو اس جنگ سے ذاتی طور پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کی وجہ کہ امریکہ کے اپنے جو ذخائر ہیں تیل کے، گیس کے، وہ بہترین ہیں، لیکن کیا ہوا کہ اس سے پوری دنیا کے اندر مہنگائی ہوئی، لیکن امریکہ کے مطلب اپنے ملک پہ وہ اثر نہیں پڑا، اس کا ڈالر مزید مضبوط ہوا، اور جب مہنگائی عالمی سطح پر ہوئی تو امریکہ کے فیڈرل بینک نے اپنا جو شرح سود تھا وہ تھوڑا بڑھا دیا تاکہ کرنسی اور ان کے معاملات سٹیبل رہیں۔ اس سے کیا ہوا کہ ڈالر جو ہے وہ یورو کے مقابلے میں 2004 کے بعد پھر سٹرانگ ہو گیا، بلکہ اس سے پہلے یورو جو ہے ڈالر کے مقابلے میں سٹرانگ چل رہا تھا۔ اسی طرح جیپنیز کرنسی 24 سال کی کم ترین سطح میں آ گئی ڈالر کے مقابلے میں۔ اسی طرح ڈالر نے جنوبی ایشیا کی کرنسیوں، پاکستان، انڈیا، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، دیگر ممالک کی کرنسیوں کو بھی متاثر کیا، وہ بھی کافی ڈیویلیویشن فیس کر رہی ہیں۔ یہ ایک بڑی سچویشن ہے کہ جس کی بنا پر ڈالر دن بدن روز 2 روپے، 3 روپے، 4 روپے پاکستانی مارکیٹ میں بڑھ رہا ہے، جو ہم سب کے لیے سب سے زیادہ تشویش کی بات ہونی چاہیے تھی، لیکن ہمارے ہاں چاہے عوام ہو چاہے حکومت وقت ہو، سب بے غم سروس ہیں، کوئی کسی کو پرواہ نہیں حالات کدھر جا رہے ہیں۔ اور 4 جو بڑے ادارے ہیں، بلومبرگ ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے، اس طرح کے جو ادارے ہیں، انہوں نے انڈیکیشن کی ہے کہ پاکستان جو ہے ان ممالک میں 4-5 میں شامل ہو گیا ہے جو ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، جو کسی بھی وقت دیوالیہ ڈکلیئر ہو سکتے ہیں۔ دیوالیہ یاد رکھیے کہ آپ جب قرض لیتے ہیں اس کی جو قسط ہیں، چاہے وہ انسٹالمنٹ ہو قرضے کی اوریجنل یا سود کی قسط ہو، اگر آپ ایک بھی نہیں دیں گے آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ آئیے جن ملکوں نے دنیا میں ڈیفالٹ کیا ان کا ایک جائزہ لے لیں۔ یونان جو ہے یورپ کا ایک سٹرانگ ملک ہے، اکانومی بڑی بہترین ہے، انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے، تعلیم ہو، صحت ہو، سب معاملات میں ٹاپ کا کنٹری ہے، لیکن آج سے 5-6 سال پہلے صرف $1.5 ارب ڈالر کی قسط IMF کو نہ دینے کی وجہ سے ڈیفالٹ ڈکلیئر کر گیا۔ اور وہاں یہ حالات تھے کہ جب گورے ATM میں اپنا کارڈ ڈالتے تھے تو 20 یورو نہیں نکلتے تھے، رو رو کے ہر بندے کا برا حال تھا۔ اس کے بعد حال ہی میں ابھی ریسنٹلی سری لنکا نے ہمارے سامنے ڈیفالٹ کیا، کووڈ آیا، ان کا جو مین ملک کا سسٹم چل رہا تھا وہ ٹورزم پہ تھا، باقی چیزوں پہ تھا، لیکن سب سے زیادہ ٹورزم سے انہیں کمائی تھی۔ کووڈ کے بعد وہ متاثر ہوئے، ملک کے اندر جو معاشی صورتحال تھی وہ اتنی سٹرانگ نہیں تھی، ریزرو بڑے تیزی سے سری لنکا کے گرتے گئے، زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں۔ جب تیل کا جہاز جو پیٹرولیم مصنوعات لے کر آیا تو اس نے کہا جی ہمیں آپ ادائیگی کریں تیل کی تاکہ ہم یہ آپ کو تیل پرووائڈ کریں، تو اس وقت سری لنکا کے پاس ہارڈ کرنسی میں ڈالر کی شیپ میں رقم موجود نہیں تھی، ان کے اپنے فیڈرل بینک میں یا کسی ریزرو کی صورت میں پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا جی ہم اس وقت تو آپ کو تیل کی ادائیگی کے لیے سری لنکا حکومت نے کہا کہ ڈالر ابھی نہیں دے سکتے، ہمارے پاس پیمنٹ نہیں ہے۔ وہ جہاز وہیں سے انڈیا چلا گیا۔ اس کے بعد پھر ایک ایسا بحران آیا کہ جس نے ملک کو آج کہاں پہنچا دیا، آپ حالات دیکھ رہے ہیں۔ سری لنکا کے اندر بہت سارے کارخانے ہیں جو فرنس آئل سے بجلی بناتے ہیں۔ سب سے پہلا جو بحران شروع ہوا کہ ملک میں پیٹرول، ڈیزل، تمام مصنوعات کی قلت ہوگی، فرنس آئل سے جو چلنے والے کارخانے تھے وہ بند ہو گئے، ملک میں
بے انتہا لوڈ شیڈنگ شروع ہوگی۔ اس کے بعد افراتفری ہر طرف پھیل گئی، عوام سڑکوں پہ نکل آئے، ہجوم پیسے لے کے پٹرول پمپوں پہ کھڑا ہے لیکن پٹرول نہیں مل رہا۔ اس ساری صورتحال کو ہر گزرتے دن کے ساتھ گمبھیر ہوتی گئی اور آخر انہوں نے سری لنکا نے اپنے آپ کو دیوالیہ ڈکلیئر کر دیا۔ اس کے بعد وہاں کے پرائم منسٹر ہاؤس پہ، صدر ہاؤس پہ اور دیگر جو سرکاری املاک تھیں، غصے سے بھرے بپھرے عوام چڑھ دوڑے، وہاں پہ قبضہ کر لیا۔ وہاں کے جو صدر تھے مہندرا راجا پاسکے، وہ نیپال یا کسی دیگر ہمسایہ ملک فرار ہو گئے۔ باقی جو بڑے بڑے عہدیدار تھے وہ بھی آگے پیچھے ہو گئے۔ ملک میں افراتفری، انارکی اور بے بسی کی تصویر بنے آج سری لنکا کے لوگ ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب کسی ملک کی معیشت گرتی ہے، وہ ڈیفالٹ کے قریب پہنچتا ہے، تو حالات کیا ہوتے ہیں؟ آئیے آج آپ کو تھوڑا سا تذکرہ ہمسایہ ملک انڈیا کا بھی بتا دیں۔ 1991 یہ وہ وقت تھا کہ جب انڈیا ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا تھا، معیشت بری طرح جو ہے وہ ناکام ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ گورنمنٹ نے بڑی پابندیاں لگائی ہوئی تھیں۔ ہر ملک انڈیا کے اندر جو آپ نے کسی بھی چیز کا کارخانہ، فیکٹری کچھ لگانی ہے تو آپ کو پہلے سرکار سے لائسنس یا پرمیشن لینی پڑے گی۔ باہر سے جو بیرونی سرمایہ کاری آتی تھی وہ بھی نہیں تھی، کیونکہ قوانین اتنے سخت تھے کہ انڈیا کے اندر کون آ کے انویسٹ کرے۔ اور پھر ملک کے اندر صرف 1 سے 1.5 ارب ڈالر رہ گئے تھے، بالکل ڈیفالٹ کے وہ قریب پہنچ چکے تھے۔ اب اس صورتحال میں جلتی پہ کام یہ ہوا کہ عراق اور کویت کی جنگ لگ پڑی۔ انڈیا جو سوچ رہا تھا کہ اپنی معیشت کو، اپنے حالات کو بہتر کریں، اس جنگ کی وجہ سے مزید ان پہ پریشر بڑھ گیا، تیل کی قیمتیں کئی گنا اوپر چلی گئیں۔ اب وہ پہلے ہی 1.5 ارب ڈالر پہ انڈیا جو اس کے ٹوٹل ریزرو رہ گئے تھے، ایک مزید پیچیدہ مشکل صورتحال سے دوچار ہو گیا۔ اس صورتحال میں انڈیا نے جب امریکہ سے مدد طلب کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہمیں اپنے جو ہے اڈے، ہوائی اڈے جنگ کے دوران دینے پڑیں گے، لاجسٹک سپورٹ کے طور پہ ہم یہاں سے اڑیں گے، اور عراق اور کویت کی جو جنگ ہے اس کو ہم اپنے طریقے سے ہینڈل کریں گے۔ چاہتے نہ چاہتے بھی انڈیا نے لاجسٹک سپورٹ کے لیے یہ اڈے فراہم کیے۔ اس کے بدلے کیونکہ اس سے پہلے انڈیا درخواست کر چکا تھا IMF سے قرضے کی، لیکن وہ نہیں مل رہا تھا۔ اور پھر جب یہ سچویشن بنی ہوئی تھی، جب انڈیا نے لاجسٹک سپورٹ دی، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ انہیں ارب، 1.5 ارب یا 2 ارب ڈالر کی جو ہے وہ امداد ملی۔ اس کے باوجود بھی صورتحال انڈیا کی اکانومی کی مضبوط نہ ہوئی۔ پھر کیا تھا کہ حالات پھر وہیں کے وہیں، اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی معیشت، لیکن 1-2 ارب ڈالر سے کام نہیں تھا چلنا۔ اور ایسا وقت سر پہ آن کھڑا تھا کہ جب ان کو دیوالیہ یا ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دینا تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا کہ جب حالات بہت پھر خراب ہونا شروع ہو گئے، کوئی بہتری نہ آئی، IMF سے قرضہ بھی انڈیا نے لے لیا، 1.5 ارب ڈالر یا 2 ٹوٹل خزانے میں پڑے ہوئے تھے، تو انڈیا کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ ملک میں جو ان کے اپنے پاس ٹنوں کے حساب سے سونا پڑا ہوا تھا وہ انہوں نے خاموشی سے نکال کے بینک آف انگلینڈ، بینک آف جاپان، بینک آف سوئٹزرلینڈ اور اس طرح کے دیگر یورپی ممالک کے بینکوں میں سونے کو گروی رکھا اور اس کے بدلے پھر قرضہ لیا۔ اور پھر اس کے بعد انڈیا نے اپنی وہ اصلاحات شروع کر دیں جس کے لیے IMF کہہ رہا تھا کہ آپ پورے سسٹم کو فری کر دیں، ڈالر کو آزاد کر دیں، مارکیٹ سے اسے جوڑ دیں، ڈالر چاہے اوپر جائے چاہے نیچے آئے۔ آپ نے جو مصنوعی طور پہ ڈالر کو کنٹرول کیا ہوا ہے، باہر سے بیرونی سرمایہ کاری انڈیا نہیں آنے دے رہا اپنے ملک میں، اور ملک کے اندر اگر کوئی کارخانے، فیکٹریاں لگانا چاہے تو پہلے سرکار سے پرمیشن لینی پڑے گی۔ ان ساری وجوہات کے پیچھے ریزن یہ تھا کہ گورنمنٹ خود مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہتی تھی کہ اس پہ ہم سخت چیک اینڈ بیلنس رکھیں تاکہ قیمتیں نہ بڑھیں، لیکن دوسری طرف یہ تھا کہ انڈیا کی معیشت جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ اب جب انہوں نے اپنا سونا
عوام سے خاموشی سے چھپ چھپا کے باہر جہازوں میں بھر کے ٹنوں کے حساب سے گورنمنٹ آف انڈیا نے ٹرانسفر کیا، تو یہ خبریں لیک ہو گئیں، ملک کے اندر ہنگامہ مچ گیا، بہت شور ہوا، انٹرنیشنل طور پہ بڑی رسوائی ہوئی جی کہ یہ ہے وہ اکانومی کہ جس کے بدلے انڈیا نے سونا دوسرے ملکوں میں گروی رکھ کے تو آج ملک کے لیے قرضہ حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ ہم نے معیشت کو آپ درست سمت میں لے کے جانا ہے، بیرونی سرمایہ کاری کو بھی آسان کر دیا۔ ملک کے اندر انڈیا میں جو باشندے تھے وہ اگر اپنا کاروبار، فیکٹریاں، کارخانے، ملیں لگانا چاہیں، ان کے لیے لائسنس کی شرط ختم کر دی، ڈالر کو فری ہینڈ دے دیا کہ مارکیٹ میں وہ اپنے طریقے سے جو ہے وہ گرو کرے، چاہے تو اوپر چلا جائے انڈین کرنسی سے، چاہے تو برابر میں آ جائے۔ اس سے کیا ہوا کہ آل آف سڈن مہنگائی کافی زیادہ ہو گئی انڈیا کے اندر۔ یہ سارے واقعات 1991، 1991، 92 کے بتا رہا ہوں۔ لیکن وہ مہنگائی جو ہے وہ عارضی ثابت ہوئی، تکلیف میں تو ایک دفعہ عوام آئی کافی زیادہ، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے اصلاحات کا عمل شروع کیا تو پھر بہتری بھی آنا شروع ہوگی۔ پھر انڈیا کی معیشت آہستہ آہستہ گرو کرتے کرتے آج 560 ارب ڈالر کی اکانومی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ باتیں نہ سمجھ آئیں، جائیے گوگل کر لیں، 1991 کے بھی انڈیا کے حالات دیکھ لیں اور آج کے بھی دیکھ لیں۔ دنیا کی 5ویں بڑی سٹرانگ اکانومی ہے انڈیا۔ اس کے ساتھ یہ تو ان کے ڈیفالٹ کے میں حالات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ سنیے کہ ابھی جب ڈالر پوری دنیا میں مضبوط ہوا، اس نے دیگر کرنسیوں کو ڈیویلیو کرنا شروع کیا۔ ہمارے ہاں تو صبح شام دن رات کرنسی ڈیویلیو ہو رہی ہے، اور پچھلے 30-40 سالوں کا ریکارڈ نکال لیں، کرنسی ڈیویلیو ہو رہی ہے۔ کبھی گورنمنٹ آف پاکستان، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور دیگر اداروں سے قرضے لینے کے لیے خود ریٹن لکھ کر اپنی کرنسی کی ڈیویلیویشن کرتی ہے، اس کی گراوٹ کرتی ہے۔ کبھی آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، دوست جو ادارے ہیں اسپیشلی آئی ایم ایف، وہ کہتے ہیں جی کرنسی ڈیویلیو کریں تو پھر قرضہ لے لیں، بجلی 50% مہنگی کریں تو قرضہ لے لیں، پیٹرولیم مصنوعات 100% مہنگی کریں تو قرضہ لے لیں۔ اب جب انٹرنیشنل سطح پر ڈالر مہنگا ہوا تو انڈیا نے کیا کیا کہ اپنے فیڈرل بینک کو کہا، یہ ابھی پچھلے ہفتے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، کہ 100 ارب ڈالر امریکن، یہ انڈیا نے اپنے فیڈرل بینک کو کہا ہے کہ نکال کے مارکیٹ میں لے آئیں۔ کیا ہو کہ اس سے ایک تو انڈین روپے کو سٹیبلٹی ملے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مارکیٹ میں ڈالر وافر مقدار میں دستیاب ہو۔ اب 100 ارب ڈالر انڈیا اپنے اسٹیٹ بینک سے نکال کے مارکیٹ میں ڈالے گا، اور ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ہمیں 1-1.5 ارب ڈالر دینے کے لیے آئی ایم ایف پاؤں پکڑا رہا ہے۔ پیٹرول ہم نے 145 روپے سے 230 روپے پہ لے گئے، بجلی 7 روپے یونٹ مہنگی کر دی، گیس 200% مہنگی کر دی۔ جہاں جہاں عوام کو عذاب، اذیت، تکلیف میں مبتلا کیا جاتا تھا وہ سارے اقدامات کیے، لیکن اس کے باوجود آئی ایم ایف 1 ارب ڈالر کا قرضہ نہیں دے رہا۔ اور کہاں پہ انڈیا ہے کہ 100 ارب ڈالر نکال کے وہ مارکیٹ میں لا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے 100 ارب ڈالر نکالنے کے بعد ان کے خزانے میں 560 ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہے معیشت، یہ ہے انڈیا کی حکومت۔ اور جو حالات میں نے پہلے عرض کیے کہ وہ کیسے ڈیفالٹ کرتے کرتے بچے، کیا ان کے حالات تھے، ملک میں سے سونا گورنمنٹ نے نکال کے ٹنوں کے حساب سے غیر ملکی بینکوں میں رکھا، وہاں سے اس گروی پہ قرضہ لیا اور معیشت کو سیدھا کر دیا۔ اب بھی ان کے پاس 560 ارب ڈالر، 100 ارب ڈالر اگر وہ مارکیٹ میں بھی لے آئیں تو موجود ہے، اور پاکستانی جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 9 ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں۔ اور ان ساری جلتی پہ اگر تیل کا کوئی کام کر رہا ہے تو وہ ہے کہ ملک کے اندر جو آج پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے، انسٹیبلٹی ہے، پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہو جائے، پتہ نہیں اگلے ہفتے کیا ہو جائے، باہر سے جو ہے بیرونی سرمایہ کاری نہیں آ رہی، ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی، درآمدات جو ہیں وہ ہم نے بڑھائی ہوئی ہیں، تجارتی خسارہ اپنے عروج پہ، مہنگائی ملک میں آسمانوں کو چھو رہی ہے، افراط زر اپنی انتہا کی بلندیوں پہ ہے، عوام کا چاہے بجلی ہو،
पेट्रोल हो, खाने पीने की अशिया हो, हर तरफ से जीना आराम और मुश्किल हुआ है। लेकिन उसके बावजूद आपको मुल्क में कहीं गुड गवर्नेंस नज़र नहीं आएगी। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो शायद मार्केट में इस वक्त डॉलर 233-234 रुपए पे ट्रेड हो रहा हो। इसके अलावा भी मैंने करेंसी पे बहुत सारी वीडियोस बनाई, जो शॉर्ट वीडियोस थी उसमें करेंसी का जिक्र किया। वो तमाम तर जो मसाइल हैं, उनके हल हैं, जो तरीक़ाकार हैं, कहाँ कहाँ से लूप होल आ रहे हैं सामने, वो सारी चीज़ें बयान की। उसकी वजह कि अगर आपको भी वतन अजीज़ से प्यार है तो आप इस पर बात करेंगे, आप इसको टॉप ट्रेंड बनाएंगे और सोचेंगे कि हमने इसके साथ अगर मोहब्बत करनी है तो फिर वो कौन से तरीके हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उन सब को बेहतर करे ताकि पाकिस्तानी करेंसी भी मजबूत हो। खित्ते की कमज़ोर तरीन करेंसियों में जनूबी एशिया के अंदर पाकिस्तान की करेंसी है। हत्ता कि जैपनीज़ येन जो हमसे कभी बहुत पीछे हुआ करता था, आज वो भी 1.5-2 रुपये पे जा पहुंचा और पाकिस्तानी करेंसी उससे भी नीचे आ गई। लेकिन जापान की एक्सपोर्ट देखें, उनके ज़र मुबादला के ज़खायर देखें, जितना वो एडवांस मुल्क है हम उससे किसी सूरत कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो अरबों डॉलर का कारोबार करते हैं पूरी दुनिया में। और फिर उन्होंने अपनी करेंसी अगर डाउन रखी हुई है तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, पूरी दुनिया में उनकी सुई सिलाई से लेकर कारों तक, रोबोट तक जाते हैं। पाकिस्तान क्या बना के दे रहा है? उसकी वजह कि लोड शेडिंग है, गर्मियों में लोड शेडिंग है, कारखाने बंद पड़े हैं, सर्दियां आएंगी तब गैस की लोड शेडिंग होगी, पावर सेक्टर बुरी तरह मुतासर है। और उसके साथ जो हमारी बरामदात हैं, जो आर्डर हमें बाहर की दुनिया से मिल जाते हैं, वो भी मुतासर होते हैं। मुल्क में जब गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो आप किस फ़िज़ा में काम करके दुनिया को आर्डर बना के देंगे? ये वो तमाम तार मुहर्रकात हैं कि जिन्होंने डॉलर को आसमानों पे पहुंचा दिया और पाकिस्तानी करेंसी दिन ब दिन डिवैल्यू हो रही है। अब आखिरी चंद गुजारिशात सुन लें कि जिस तरह पूरी नेशन बेगम सर्विस बैठी हुई है, याद रखिए कि डिफ़ॉल्ट होने से जो जो हालात सामने आ रहे हैं, जिस तरफ आलमी इदारे इशारा कर रहे हैं, फिर कोई भी नहीं बचा सकता। जब तक अवाम उठ खड़े ना हों, आवाज़ ना बनाएं, हुकूमत वक्त इस पे जो है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेजरमेंट नहीं लेगी, तब तक ये बात नहीं बननी। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेजरमेंट में क्या है कि बाहर से जितने लग्जरी आइटम आते हैं, गाड़ियाँ हैं, मोबाइल हैं, उसके बाद खाने पीने की अशिया है, चाय की पत्ती है, सिगरेट है, जिन पे अरबों डॉलर सालाना पाकिस्तान बाहर भेज देता है, उन पे पाबंदी लगाई जाए। खुर्दनी आयल की रेशो को कम किया जाए, या अगर बरकरार रखते हैं उसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत हैं, वहाँ पे भी हमें अरबों डॉलर का बिल देना पड़ता है। फिर ये वो चीज़ें हैं कि इसके साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट कितनी है, कि हम बाहर की दुनिया को क्या दे रहे हैं, कि जहाँ से हम अरबों डॉलर ले आएँ तो हमें IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर दोस्त ममालिक से कर्जे के लिए हाथ ही ना फैलाना पड़े, उनकी महंगी मुश्किल नामुमकिन शराइत को ना मानना पड़े, और तजारती खसारा जो है उसको बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ अब अरबाब इख्तियार जो हुकूमत वक्त के नुमाइंदे हैं, फेडरल मिनिस्टर्स हैं, वज़ीर ख़जाना है, वो टेलीविज़न पे बैठ के कहते हैं जी हम कुछ नहीं कर सकते, डॉलर बढ़ रहा है, हम तो कुछ नहीं कर रहे। मईशत के अंदर 9 अरब डॉलर ख़जाने में पड़े हुए हैं, ये हाल है मईशत का। उसके साथ साथ 1-1.5 अरब डॉलर के लिए IMF के पाँव तक हम पकड़ने को तैयार हैं, लेकिन कर्जा नहीं मिल रहा। तो इस सारी सूरत हाल से हम कैसे बाहर निकलेंगे? जब तक आवाम नहीं जागेगी, आवाम इसको टॉप ट्रेंड नहीं बनाएगी, आवाम इस पर बोलेगी नहीं, हुकूमत वक्त एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेजर्स नहीं लेगी, बात कहाँ से बनेगी? आपको मैंने मिसालें अर्ज़ की यूनान की, अभी हाल ही में श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट किया, उसके बाद इंडिया के हालात बयान किए। लेकिन अगर कोई मईशत को बेहतर करना चाहे, डिफ़ॉल्ट से बचाना चाहे, मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग, लूट मार, गैर सियासी जो सूरत हाल बनी हुई है, इसको अगर ख़त्म किया जाए तो मईशत अपने पाँव पे खड़ी हो सकती है, स्टेबल हो सकती है, पाकिस्तानी करेंसी स्टेबल हो सकती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इक़दामात उठाने होंगे, आवाम को आवाज़ उठानी होगी, अरबाब इख्तियार हुकूमत वक्त को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेजरमेंट लेने होंगे। दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। इस पे आप अपनी आरा
فیڈ بیک کمنٹس ضرور دیجئے گا، جس کی میں ہر ویڈیو کے آخر پہ آپ سے درخواست کرتا ہوں۔ ویڈیو آپ کو پسند ہوئی ہو تو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر ضرور کیجئے گا۔ مجھے دیں اجازت، آپ سے انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔